ہمارے اندر ایک دوسرے کا اکرام بڑھے۔ مسلمانوں میں میرے دوستو آج جو بہت بڑا مرض لاحق ہو چکا ہے وہ مرض یہ ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی دوری اختیار کر لیتا ہے اور اتنا دل میں کینہ پالتا ہے کہ مدت تو گزر جاتی ہے لیکن وہ آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ دو دوست تھے، ہمارے یہاں کی بات ہے، دو دوست کسی معاملے پر تقریباً 40 سال پہلے جھگڑے ہوئے، 40 سال پہلے، جوان ہوں گے جب، بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2-5 سال پہلے ملانے کی کوشش کی، مسجد میں آئے، ساری چیزیں اچھی سے چل رہی تھی، کچھ تھوڑا سا اور بچے بڑے تھے اب تو بچوں نے کچھ معاملے اٹھائے تو فوراً بات بگڑ گئی، پھر گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس میں ایک بڈھا مر گیا، اب دوسرا بڈھا جا کے گھر پہ دھاڑے مار مار کے رو رہا، مطلب بھائیوں کی بات بتا رہا ہوں، چچیرے تارے یا سگے بھائیوں کی بات ہے غالباً۔ دوسرا جا کر بھائی میت پر جا کر رو رہا ہے۔ اب بتاؤ اس میت پر رونے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے، سامنے ہے تو سامنے آنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ یار میرا اس سے بڑا کوئی ہمدرد خیرخواہ ہے ہی نہیں، ہاتھ ملاتا ہے، گلے ملتا ہے، لیکن جیسے ہی الگ ہوا فوراً اس کی برائی، اس کی بدیاں شروع۔ رسم دنیا ہی صحیح، اس کو نبھاتے رہیے، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ کیا ہو گیا ہمارا؟ ملتے تو ارے کیا بولتے بھائی، خیریت ہو، خیریت سے ہاتھ ملے گلے ملے، لیکن جیسے ہی الگ ہو گئے تو فوراً دل تو ملے ہی، اس لیے فوراً اس کی غیبتیں اور اس کی برائیاں دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دی۔ میرے دوستو یہ المیہ ہے، یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے آج بھی سدھرنے کا اللہ نے ہمیں وقت دیا، اپنی رفتار، اپنی گفتار اور اپنے معاملات، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ ہمیں دنیا والوں کو یہ سمجھانا نہ پڑے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے اس طریقے سے بیان کیا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا وہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ تمام صفات ہونی چاہیے جو اللہ ہم سے قرآن میں تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ صفات پیدا کر لو گے تو گویا کہ تمہاری زندگی کے اندر ہی قرآن پاک آ گیا، تو قرآن پاک کو تمہیں دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہارے زندگی کو دیکھ کر، تمہاری رفتار، گفتار، تمہاری حیا، تمہاری پاک دامنی، دوسروں کی ماں بہنوں کو اپنی مائیں بہنیں سمجھنا، یہ تمام تمہارے اندر خوبیاں ہوں گی تو دوسری اسلام سے بالکل قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمان سب سے بہتر کون ہے؟ خیر الناس من نفع الناس۔ آج ایک نئی بات معلوم پڑی، علم میں اضافہ ہوا۔ مفتی شبیر صاحب قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے ایک حدیث پاک کی بیان کی تو ہمیں بھی اعتراض ہوا کہ ابھی تک یہ سنتے تھے خیر الناس من ينفع الناس، اب تک ہم یہ سمجھتے تھے خیر الناس من ينفع الناس۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جتنے سالوں سے علم حدیث کا درس دے رہا ہوں مجھے یہ روایت، یہ الفاظ نہیں ملے خیر الناس من نفع الناس کے الفاظ ملے ہیں، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ نہیں ہے، کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے لوگ کہا، یعنی عام مجمع کہا، اس میں مسلمان نہیں کہا، خیر الناس من نفع المسلمین نہیں کہا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، یہ مسلمانوں کی شان بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست ہماری زندگی، ہمارا لباس، آج ہمارا لباس دیکھو کیا ہو گیا۔ بچوں نے مکالمہ ڈرامہ پیش کیا، آپ نے ہنس کر سن لیا، لیکن کتنا بڑا میسج اس میں چھپا ہوا تھا کہ آج مسلمان 2-3 ہزار روپے کا لباس پہنتا ہے، پینٹ اور شرٹ 3-5 ہزار روپے کے نوجوان بچے خریدی کر کے لاتے ہیں، لیکن وہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نماز بالکل ہوتی ہی نہیں، سطر چھپا ہوا ہی نہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے بھی سطر میں داخل ہے، یہ تمام کا تمام حصہ نماز میں چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن گھٹنے کے پاس پورا پھٹا ہوا ہوتا، اور رانوں وغیرہ کا تو علم نہیں، لیکن گھٹنے کے پاس تو تمام کا، اور سجدے میں جاتے وقت میں پورا پیچھے کا حصہ نظر آ جاتا۔ دیکھو 5,000 کا، 3,000 کا، 2,000 کا لباس ہے، لیکن نماز اس کی ہوتی ہی نہیں، اور وہ نمازی اگر ہے بھی تو سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی ایک ویڈیو کلپ ہم نے دیکھی تھی چند دن پہلے، 2 نوجوان بچے کھڑے ہوئے تھے گرودوارا کے سامنے، اور ایک سکھ باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کو آواز دے، نام پوچھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہے، سلیم یا کچھ نام انہوں نے بتایا۔